اور صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو اس میں سے چوری ہو جائے تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1901۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بدکار عورت کو بخش دیا گیا کہ وہ کنویں کے کنارے ایک کتے کے پاس سے گزری جو کہ اپنی زبان باہر نکالے ہانپ رہا تھا۔ قریب تھا کہ شدت پیاس اسے ہلاک کر ڈالے۔ اس نے اپنا جوتا اتارا اور اسے اپنے دوپٹے سے باندھ کر اس کے لیے پانی نکالا، تو اس وجہ سے اسے بخش دیا گیا۔ عرض کیا گیا، کیا حیوانوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے بھی ہمارے لیے اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر جاندار چیز کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں اجر ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1902۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ اس نے اسے باندھ رکھا تھا حتیٰ کہ وہ بھوک کی وجہ سے مر گئی۔ اس نے خود اسے کھلایا، نہ اسے چھوڑا کہ وہ حشرات الارض کھا لیتی۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1903۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی ایک درخت کی شاخ کے پاس سے گزرا جو کہ راہ گزر پر تھی۔ اس نے کہا، میں اسے مسلمانوں کی راہ سے ہٹا دیتا ہوں تاکہ یہ انہیں تکلیف نہ پہنچائے۔ اسے اس بنا پر جنت میں داخل کر دیا گیا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1904۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک آدمی کو ایک درخت کی وجہ سے جنت میں ادھر ادھر پھرتے دیکھا کہ اس نے راہ گزر سے اسے کاٹ دیا تھا، جو کہ لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث تھا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1905۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے نبی، مجھے کوئی نفع مند چیز بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کی گزرگاہ سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1906۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میں بھی آپ کی زیارت کے لیے آیا۔ جب میں نے غور کے ساتھ آپ کا چہرہ مبارک دیکھا تو میں نے پہچان لیا کہ آپ کا چہرہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں۔ آپ نے سب سے پہلے فرمایا، لوگوں، اسلام عام کرو، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو اور رات کے وقت جبکہ لوگ سو رہے ہوں نماز پڑھو، اس طرح تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1907۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمان کی عبادت کرو، کھانا کھلاؤ اور سلام عام کرو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1908۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر معروف صدقہ ہے، تمہارا اپنے بھائی کو خندہ پیشانی سے ملنا اور تمہارا اپنی بالٹی سے اپنے بھائی کے برتن میں پانی ڈال دینا بھی نیکی میں سے ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1910۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کر تبسم فرمانا، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، راہ بھولے شخص کی رہنمائی کرنا، نابینا شخص کی مدد کرنا، پتھر، کانٹے اور ہڈی کو راستے سے ہٹا دینا اور اپنے ڈول سے کسی بھائی کے ڈول میں پانی ڈالنا بھی صدقہ ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1911۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ام سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا چکی ہیں، ان کے لیے کون سا صدقہ کرنا افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، پانی۔ انہوں نے ایک کنواں کھدوایا اور فرمایا، یہ ام سعد کے لیے ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1912۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بنجر زمین کاش کرتا ہے تو اس کے لیے اس کاش کرنے میں اجر ہے، اور ہر طالب رزق اس میں سے جو کھا جائے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1916۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دودھ والا جانور عاریتاً دے دے یا کوئی قرض دے دے یا کسی کو راستہ بتا دے تو اس کے لیے غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1917۔ حضرت ابو جری جابر بن سلیم بیان کرتے ہیں، میں مدینہ آیا تو میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ لوگ اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، وہ جو کہتا ہے وہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا، یہ کون شخص ہے؟ انہوں نے بتایا، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں، میں نے 2 مرتبہ کہا،
علیک السلام یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک السلام نہ کہو، علیک السلام تو میت کے لیے دعا و سلام ہے، کہو السلام علیکہ۔ راوی بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں اس اللہ کا رسول ہوں کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے اور تو اس سے دعا کرے تو وہ تکلیف کو تجھ سے دور کر دے، اور اگر تو قحط سالی میں مبتلا ہو جائے اور اس سے دعا کرے تو وہ تجھے سرسبزی و شادابی عطا فرما دے۔ جب تو کسی ریگستان یا صحرا میں ہو اور تیری سواری گم ہو جائے پھر تو اس سے دعا کرے تو وہ اسے واپس لوٹا دے۔ میں نے عرض کیا مجھے کوئی وصیت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو گالی نہ دینا۔ راوی بیان کرتے ہیں میں نے پھر اس کے بعد کسی آزاد کو گالی دی، نہ کسی غلام کو، نہ کسی اونٹ کو، نہ ہی کسی بکری کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کے کسی کام کو حقیر نہ جاننا۔ اگر تو اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے گفتگو کرے تو یہ بھی نیکی ہے۔ اپنا ازار نصف پنڈلی تک رکھ، اگر تو ایسے نہ کرے تو پھر ٹخنوں تک اور ٹخنوں سے نیچے ازار، تہبند، شلوار، پاجامہ وغیرہ لٹکانے سے اجتناب کر، کیونکہ یہ تکبر ہے اور اللہ تکبر پسند نہیں کرتا۔ اور اگر کوئی آدمی تجھے گالی دے اور تجھ پر عیب لگائے جس کے متعلق وہ جانتا ہو کہ وہ عیب تم میں موجود ہے، تو اس کے متعلق جو تم جانتے ہو اس پر عیب نہ لگاؤ، اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ اور ایک روایت میں ہے تمہیں اس کا اجر ملے گا جبکہ اس پر وبال ہوگا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 1918۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے انہوں یعنی اہل بیت نے ایک بکری ذبح کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا اس سے کچھ بچا ہے؟ انہوں نے عرض کیا اس کی دستی بچی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی دستی کے سوا باقی سب بچ گیا ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 1919۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوع روایت بیان کرتے ہیں فرمایا 3 اشخاص ہیں جنہیں اللہ پسند کرتا ہے، دوران تہجد قرآن کی تلاوت کرنے والا، دائیں ہاتھ سے صدقہ کرنے والا جو اسے اپنے بائیں ہاتھ سے بھی مخفی رکھتا ہے، اور ایک وہ آدمی جو کسی لشکر میں ہو اور اس کے ساتھی شکست کھا جائیں لیکن وہ پھر بھی دشمن کے سامنے سینہ سپر رہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 1921۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 اشخاص ایسے ہیں جنہیں اللہ پسند کرتا ہے اور 3 ایسے ہیں جنہیں اللہ ناپسند کرتا ہے۔ رہے وہ جنہیں اللہ پسند کرتا ہے تو ان میں سے ایک آدمی وہ ہے جو کسی قوم کے پاس جائے اور اللہ کے نام پر ان سے سوال کرے، وہ ان سے اپنی باہمی قرابت کی وجہ سے سوال نہ کرے لیکن وہ اسے کچھ نہ دے۔ ایک آدمی نے اپنے ساتھیوں سے الگ ہو کر مخفی طور پر اسے کچھ دے دیا جسے صرف اللہ جانتا ہے اور وہ لینے والا جانتا ہے۔ اور ایک وہ قوم جو ساری رات چلتی رہی حتیٰ کہ جب نیند انہیں تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہو گئی تو وہ سو گئے۔ اس اثنا میں ایک آدمی کھڑا ہو کر خشوع و خضوع کے ساتھ مجھ سے دعا کرنے لگا اور میری آیات کی تلاوت کرنے لگا۔ اور تیسرا وہ شخص جو کسی لشکر میں دشمن سے برسر پیکار ہو لیکن وہ شکست کھا جائیں تو یہ پھر بھی سینہ سپر رہے حتیٰ کہ اسے شہید کر دیا جائے یا اسے فتح حاصل ہو جائے۔ اور وہ 3 جنہیں اللہ ناپسند کرتا ہے بوڑھا زانی، متکبر فقیر اور ظالم مالدار ہیں۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 1922۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے زمین پیدا فرمائی تو وہ ہلنے لگی، تو پھر اس نے پہاڑ پیدا کیے اور انہیں اس زمین پر رکھنے کا حکم فرمایا تو وہ ٹھہر گئی۔ فرشتوں کو پہاڑوں کی شدت پر تعجب ہوا تو انہوں نے عرض کیا رب جی کیا تیری مخلوق میں پہاڑوں سے شدید تر کوئی چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں لوہا۔ تو انہوں نے پھر عرض کیا رب جی کیا تیری مخلوق میں لوہے سے بھی شدید تر کوئی چیز ہے؟ فرمایا ہاں آگ۔ انہوں نے عرض کیا کیا تیری مخلوق میں آگ سے بھی شدید تر کوئی چیز ہے؟ فرمایا ہاں پانی۔ انہوں نے عرض کیا رب جی کیا تیری مخلوق میں پانی سے شدید تر کوئی چیز ہے؟ فرمایا ہاں ہوا۔ پھر انہوں نے عرض کیا رب جی کیا تیری مخلوق میں ہوا سے بھی شدید تر کوئی چیز ہے؟ فرمایا ہاں وہ ابن آدم جو اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے تو اسے اپنے بائیں ہاتھ سے مخفی رکھتا ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 1923۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مسلم اپنے سارے مال سے جوڑا جوڑا اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو جنت کے تمام دربان اپنی اپنی نعمتوں کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا وہ کیسے خرچ کرے؟ فرمایا اگر اونٹ ہو تو 2 اونٹ اور اگر گائیں ہوں تو 2 گائیں۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 1924۔ حضرت مرثد بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی نے مجھے حدیث بیان کی کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، روز قیامت مومن کا صدقہ ہی اس کے لیے باعث سایہ ہوگا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1925۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین صدقہ وہ ہے جس کے پیچھے غنا ہو، اور صدقے کی ابتدا اپنے زیر کفالت افراد سے کر۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1929۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان اللہ کی رضا اور حصول ثواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1930۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دینار وہ ہے جسے تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ایک دینار جو تو نے گردن آزاد کرنے میں خرچ کیا، ایک دینار وہ ہے جسے تو نے کسی مسکین پر خرچ کیا، اور ایک دینار وہ ہے جسے تو نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا۔ ان میں سب سے زیادہ باعث اجر وہ ہے جو تو نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1931۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین دینار وہ ہے جسے آدمی اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، اور وہ دینار ہے جسے وہ اپنے جہادی گھوڑے پر خرچ کرتا ہے، اور وہ دینار ہے جسے وہ اپنے مجاہد ساتھیوں پر خرچ کرتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1932۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اگر میں ابو سلمہ کے بیٹوں پر خرچ کروں تو کیا مجھے اجر ملے گا، جبکہ وہ میرے بھی بیٹے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان پر خرچ کرو، تم ان پر جو خرچ کرو گی تو اس پر تمہیں اجر و ثواب ملے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1933۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواتین کی جماعت صدقہ کرو، وہ اپنے زیورات میں سے کرو۔ وہ بیان کرتی ہیں، میں اپنے شوہر عبداللہ کے پاس واپس آئی تو میں نے کہا، آپ غریب آدمی ہیں، جبکہ رسول اللہ نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم فرمایا ہے، آپ ان کے پاس جا کر مسئلہ دریافت کریں، اگر تو جائز ہو تو میں تم پر صدقہ کروں، ورنہ پھر تمہارے علاوہ کسی اور پر کروں۔ وہ بیان کرتی ہیں، حضرت عبداللہ نے مجھے فرمایا، آپ خود ہی جائیں۔ وہ بیان کرتی ہیں، میں گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ایک انصاری خاتون کھڑی تھی، اسے بھی میرے والا مسئلہ ہی درپیش تھا۔ وہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی باروب شخصیت تھے، بس حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم نے انہیں کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور انہیں بتاؤ کہ دروازے پر دو عورتیں آپ سے مسئلہ دریافت کرتی ہیں کہ وہ اپنا صدقہ اپنے خاوندوں اور زیر پرورش یتیم بچوں کو دے سکتی ہیں، لیکن انہیں ہمارے متعلق نہ بتانا کہ ہم کون ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے مسئلہ دریافت کیا تو رسول اللہ نے ان سے پوچھا کہ وہ دونوں کون ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، ایک انصاری خاتون اور ایک زینب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون سی زینب؟ انہوں نے عرض کیا، عبداللہ کی اہلیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں کے لیے دگنا اجر ہے، قرابت داری کا اجر اور صدقے کا اجر۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1934۔ حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک لونڈی آزاد کی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، اگر تم اسے اپنے ماموؤں کو دے دیتی تو تمہارے لیے زیادہ باعث اجر ہوتا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1935۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، میرے دو پڑوسی ہیں، میں ان میں سے کسے ہدیہ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے جس کا دروازہ تمہارے زیادہ قریب ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1936۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم شوربہ بناؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈالا کرو اور اپنے پڑوسی کا بھی خیال رکھا کرو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1937۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، غریب آدمی کی محنت کی کمائی سے صدقہ کرنا اور اپنے زیر کفالت افراد سے آغاز کرنا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1938۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین پر صدقہ کرنا صرف ایک صدقہ ہے
جبکہ رشتہ دار پر دوہرا ہے صدقہ اور صلہ رحمی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1939۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا، میرے پاس 1 دینار ہے۔ آپ نے فرمایا اسے اپنی جان پر خرچ کر۔ اس نے عرض کیا، میرے پاس 1 اور ہے۔ آپ نے فرمایا اسے اپنے اہل و عیال پر خرچ کر۔ اس نے عرض کیا، میرے پاس 1 اور ہے۔ آپ نے فرمایا اسے اپنے خادم پر خرچ کر۔ اس نے عرض کیا، میرے پاس 1 اور بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تو بہتر جانتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1940۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں بہترین شخص کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اللہ کی راہ میں اپنے گھوڑے کی لگام تھامنے والا شخص۔ کیا میں تمہیں اس کے قریب شخص کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ آدمی جو اپنی کچھ بکریاں لے کر الگ تھلگ رہتا ہے اور اس بارے میں اللہ کا حق ادا کرتا ہے۔ کیا میں تمہیں بدترین شخص کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ آدمی جس سے اللہ کے نام پر سوال کیا جائے اور وہ نہ دے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1941۔ حضرت ام بجیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوالی کو کچھ دے کر واپس کیا کرو، خواہ کوئی جلی ہوئی کھری ہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1942۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار مدینہ میں کھجوروں کے لحاظ سے سب سے زیادہ مالدار تھے، اور انہیں اپنے اموال یعنی باغات میں بیرحاء نامی باغ سب سے زیادہ پسند تھا، اور وہ مسجد کے بالمقابل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لایا کرتے اور وہاں کا شیریں پانی نوش فرمایا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی، ترجمہ، تم نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو، تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو۔ بے شک بیرحاء باغ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے صدقہ ہے۔ میں اس کے ثواب اور اس کے ہاں اللہ کے ہاں ذخیرہ ہونے کی امید رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول، اللہ کے حکم کے مطابق آپ جیسے اور جہاں چاہیں اسے استعمال کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت خوب، یہ تو بہت نفع بخش مال ہے، اور تم نے جو کہا میں نے اسے سن لیا، اور میں تو یہی چاہتا ہوں کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں ایسے ہی کروں گا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے رشتہ داروں اور اپنے چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1945۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بیوی اسراف کیے بغیر اپنے گھر کے کھانے سے صدقہ کرے تو اسے خرچ کرنے کی وجہ سے اس کے شوہر کو کمانے کی وجہ سے اجر ملے گا، اور خازن کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا، اور کوئی کسی کے اجر میں کمی نہیں کرے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1947۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت اپنے خاوند کی کمائی سے اس کی اجازت کے بغیر خرچ کرتی ہے تو اس کے لیے اس کے اجر سے نصف ملتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1948۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان امین خازن جو حکم کے مطابق خوش دلی سے جسے دینے کو کہا جائے مکمل طور پر پورا دیتا ہے تو وہ بھی صدقہ کرنے والوں میں شمار ہوتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1949۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری والدہ اچانک فوت ہو گئیں، اور میرا ان کے بارے میں خیال ہے کہ اگر وہ بات کرتی تو صدقہ کرتی، تو اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کر دوں تو انہیں اجر ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1950۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع کے خطبے میں فرماتے ہوئے سنا، کوئی عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے کوئی چیز خرچ نہ کرے۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، کھانا بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تو ہمارا بہترین مال ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1951۔ حضرت ابو اللحم کے آزاد کردہ غلام عمیر بیان کرتے ہیں، میرے آقا نے گوشت بنانے کے متعلق مجھے حکم فرمایا تو اتنے میں ایک مسکین میرے پاس آیا تو میں نے اس میں سے اسے کچھ کھلا دیا۔
میرے آقا کو اس کا پتہ چلا تو اس نے مجھے مارا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے یہ واقعہ ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر فرمایا، تم نے اسے کیوں مارا؟ اس نے کہا، یہ میرا کھانا میرے حکم کے بغیر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجر تم دونوں کو ملتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے، انہوں نے کہا، میں مملوک تھا تو میں نے رسول اللہ سے مسئلہ دریافت کیا، کیا میں اپنے مالکوں کے مال میں سے کوئی چیز صدقہ کر لیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اجر تمہارے درمیان نصف نصف ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1953۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے کسی شخص کو فی سبیل اللہ اپنا گھوڑا بطور سواری عطا کیا تو اس نے اسے ضائع کر دیا۔ میں نے اسے خریدنا چاہا اور مجھے خیال ہوا کہ وہ اسے ارزاں نرخوں پر فروخت کر دے گا۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، اسے خریدو نہ اپنا صدقہ واپس لو، خواہ وہ اسے 1 درہم میں تمہیں عطا کرے، کیونکہ اپنا صدقہ واپس لینے والا کتے کی طرح ہے جو اپنی قید چاٹ جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے، اپنا صدقہ واپس نہ لے، کیونکہ اپنا صدقہ واپس لینے والا اپنی قید چاٹنے والے کی طرح ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1954۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا جب ایک خاتون آپ کے پاس آئی۔ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے اپنی والدہ کو ایک لونڈی صدقہ کی تھی اور وہ یعنی والدہ وفات پا گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اجر واجب ہو گیا اور وہ بطور میراث تمہارے پاس واپس آ گئی۔ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اگر 1 ماہ کے روزے اس کے ذمے ہوں تو کیا میں اس کی طرف سے روزے رکھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی طرف سے روزے رکھو۔ اس عورت نے عرض کیا، اس نے تو حج بھی نہیں کیا تھا تو کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس کی طرف سے حج کرو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1955۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور ایک روایت میں ہے، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1956۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام الریان ہے، اس میں سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1957۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان و اخلاص اور ثواب کی نیت سے روزے رکھے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جو شخص ایمان و اخلاص اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کرے یعنی نماز تراویح کا اہتمام کرے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو شخص ایمان و اخلاص اور ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کرے تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1958۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کے ہر نیک عمل کو 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، روزے کے سوا، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ وہ اپنی خواہش اور اپنے کھانے کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک فرحت و خوشی تو اس کے افطار کے وقت ہے، جبکہ ایک خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت ہے، اور روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے، اور روزہ ڈھال ہے۔ جس روز تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ فحش گوئی اور ہذیان سے اجتناب کرے۔ اگر کوئی اسے برا بھلا کہے یا اس سے لڑائی جھگڑا کرے تو وہ کہے کہ میں روزے دار ہوں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1959۔ اور امام احمد نے اسے کسی صحابی سے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے فرمایا، یہ حدیث غریب ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1961۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ مبارک رمضان تمہارے پاس آیا ہے، اللہ نے اس کا روزہ تم پر فرض کیا ہے، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس ماہ میں 1 رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی خیر و بھلائی سے محروم کر دیا گیا تو وہ ہر خیر و بھلائی سے محروم کر دیا گیا۔ مشکات المصابیح
حدیث نمبر 1962۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، رب جی میں نے دن کے وقت کھانے پینے اور خواہشات سے اسے روک رکھا، اس کے متعلق میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن عرض کرے گا، میں نے اسے رات کے وقت سونے سے روکے رکھا، اس کے متعلق میری سفارش قبول فرما۔ ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1963۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم روزہ نہ رکھو حتیٰ کہ تم رمضان کا چاند دیکھ لو، اور روزہ رکھنا موقوف نہ کرو حتیٰ کہ تم اس حلال شوال کو دیکھ لو۔ اگر مطلع ابرآلود ہو تو اس کے لیے 30 دن کا اندازہ کر لو۔ اور ایک روایت میں ہے، فرمایا ماہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، تم روزہ نہ رکھو حتیٰ کہ تم اس ہلال رمضان کو دیکھ لو۔ اگر مطلع ابرآلود ہو تو پھر 30 کی گنتی مکمل کر لو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1969۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ہلال رمضان کی رویت پر روزہ رکھو اور اس ہلال شوال کی رویت پر روزہ رکھنا موقوف کر دو، اور اگر مطلع ابرآلود ہو تو پھر شعبان کی گنتی 30 تک مکمل کر لو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1970۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ہم امی یعنی لکھنے پڑھنے سے نابلد لوگ ہیں، ہم حساب کتاب نہیں جانتے، مہینہ اس طرح اور اس طرح ہوتا ہے، یعنی مکمل 30، یعنی آپ نے ایک مرتبہ 29 اور ایک مرتبہ 30 کا ذکر کیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1971۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عید کے 2 مہینے رمضان اور ذوالحج کم نہیں ہوتے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1972۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھے، البتہ اگر کوئی شخص معمول سے روزے رکھتا چلا آ رہا ہے تو وہ اس روز روزہ رکھ لے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1973۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نصف شعبان ہو جائیں تو پھر روزہ نہ رکھو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1974۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے علاوہ 2 ماہ لگاتار روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1976۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، لوگ چاند دیکھنے کے لیے جمع ہوئے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے اس کو دیکھ لیا ہے۔ آپ نے روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1979۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی گنتی کا دیگر مہینوں کی نسبت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے، پھر آپ رمضان کا چاند نظر آنے پر روزہ رکھتے، اگر مطلع ابرآلود ہوتا تو آپ 30 دن کی گنتی فرماتے، پھر روزہ رکھتے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1980۔ حضرت ابو البختری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، ہم عمرے کے لیے روانہ ہوئے، ہم نے بطن نخلہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا تو ہم چاند دیکھنے کے لیے اکٹھے ہوئے، تو کچھ لوگوں نے کہا یہ تیسری رات کا ہے، کسی نے کہا دوسری رات کا ہے۔ ہم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے تو ہم نے کہا ہم نے چاند دیکھا، تو کسی نے کہا وہ تیسری رات کا ہے اور کسی نے کہا دوسری رات کا ہے۔ انہوں نے فرمایا تم نے کس رات اسے دیکھا تھا؟ ہم نے کہا فلاں فلاں رات۔ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یعنی رمضان کی مدت اس کی رویت مقرر کی ہے، وہ یعنی رمضان اس رات سے شروع ہوتا ہے جس رات تم اسے دیکھو۔ اور ابو البختری رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری روایت میں ہے، انہوں نے کہا ہم نے ذات عرق کے مقام پر رمضان کا چاند دیکھا تو ہم نے مسئلہ دریافت کرنے کے لیے ایک آدمی کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا، تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس یعنی شعبان کو اس یعنی ہلال رمضان کی رویت تک دراز کیا ہے، اگر مطلع ابرآلود ہو تو گنتی کو مکمل کر لو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1981۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1982۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں سحری کھانے کا فرق ہے۔
مشکات المصابی حدیث نمبر 1983۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک لوگ افطاری کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے وہ خیر و بھلائی پر رہیں گے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 1984۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات اس طرف سے آ جائے اور دن اس طرف پلٹ جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزے دار کو چاہیے کہ وہ افطار کرے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 1985۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں میں وصال کرنے سے منع فرمایا تو کسی آدمی نے آپ سے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ تو وصال فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے کون میری طرح ہے؟ میں رات کو سوتا ہوں تو میرا رب مجھے کھلا پلا دیتا ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 1986۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اذان فجر سنے اور کھانے پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد اسے نیچے رکھے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 1988۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی افطار کرے تو وہ کھجور سے افطار کرے کیونکہ وہ باعث برکت ہے، اگر وہ نہ پائے تو پھر پانی سے افطار کر لے کیونکہ وہ باعث طہارت ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 1990۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب پڑھنے سے پہلے چند تازہ کھجوروں سے افطار کیا کرتے تھے، اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتی تو پھر چند چھہاروں سے، اور اگر چھہارے نہ ہوتے تو پھر پانی کے چند گھونٹ پی لیا کرتے تھے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 1991۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے یا کسی مجاہد کی تیاری کرا دے تو اسے بھی اس روزے دار یا مجاہد کی مثل اجر ملتا ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 1992۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کرتے تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، پیاس جاتی رہی، رگیں تر ہو گئیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر ثابت ہو گیا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 1993۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے دین غالب رہے گا، کیونکہ یہود و نصارہ افطار کرنے میں تاخیر کرتے ہیں۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 1995۔ حضرت ابو عطیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، میں اور مسروق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہم نے عرض کیا، ام المومنین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے دو آدمی ہیں، ان میں سے ایک جلدی افطار کرتے ہیں اور جلد ہی نماز مغرب پڑھتے ہیں، جبکہ دوسرے دیر سے افطار کرتے ہیں اور دیر سے نماز پڑھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، ان میں سے کون جلد افطار کرتا ہے اور جلد نماز پڑھتا ہے؟ ہم نے عرض کیا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی کیا، جبکہ دوسرے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 1996۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں مجھے سحری کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا، مبارک کھانے کی طرف آؤ۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 1997۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی بہترین سحری کھجور ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 1998۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ اور برے اعمال ترک نہیں کرتا تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ شخص اپنا کھانا پینا ترک کر دے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 1999۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بوسہ لے لیا کرتے تھے اور گلے مل لیا کرتے تھے، اور آپ اپنی خواہش پر تم سے زیادہ قابو رکھنے والے تھے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2000۔